الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى حبیبہ المجتبى نبیہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى والمتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبیبک المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی لڑائی وہ انسان اور شیطان کے درمیان شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جنگ شیطان کے ساتھ لڑی، اور پھر شیطان نے اس جنگ کو تا قیامت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے ہر دور میں آج تک اور قیامت تک ہر دور میں جتنے بھی اہل حق آئیں گے اور جتنے بھی لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے اور شیطان کی مخالفت کریں گے، ان کے ساتھ شیطان کی جنگ وہ جاری رہے گی۔ البتہ جو انسان پہلے ہی سے شیطان کے ہم نوا ہوں گے یا ہم نوا تھے، ان سے شیطان نے کوئی سروکار نہیں رکھا، بلکہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں، جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنتوں سے اتارا، آسمانوں سے نیچے زمین پہ بھیجا، تو شیطان نے ایک عرض کی تھی، اے اللہ، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، فرشتوں کے سامنے میں نے بڑے توحید کے درس دیے ہیں، تیری معرفت کا چرچا میں نے ہر آسمان میں کیا ہے، اے اللہ اس کا مجھے کچھ صلہ عطا ہونا چاہیے، کیونکہ تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اے اللہ میں نے بھی بڑی محنت بڑی عبادت تیری کی ہے، اس کا اجر اور صلہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں مانگ، تو اپنی پچھلی ساری زندگی کا کیا صلہ اور کیا اجر مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، سورۃ اعراف 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مجھے زندگی عطا کر، اور قیامت تک ایسا تصرف اور ایسی طاقت عطا کر کہ اللہ اتنی تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، وہ جو وقت معلوم ہے قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی، میں نے تجھے اس قیامت تک میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اب جب اسے مہلت ملی تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف ہی میں، اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب میرا کام کیا ہوگا
ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وعن یمینہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، اسی انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنتوں سے نکالا، اپنی رحمتوں اور آسمانوں سے نکالا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، اس سے میں محروم ہوا اسی انسان کی وجہ سے۔ اے اللہ، اب میں اس پہ حملہ کروں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ من بین ایدیہم، سامنے سے بھی وار کروں گا، ومن خلفہم، اس انسان کے پیچھے سے بھی وار کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس کے دائیں سے بھی وار کروں گا اور اس کے بائیں طرف سے بھی وار کروں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس وقت سے انسان اور شیطان کی جو لڑائی ہے، ابدی لڑائی، وہ شروع ہو گئی۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء آئے، پھر ہر نبی کی امت میں جتنے صلحاء اور پاک لوگ آئے، جنہوں نے اس دشمن کو واضح کیا، اس کی دشمنی کو واضح کیا، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کی، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو تمام لوگوں میں امتیازی شان پھر عطا فرمائی، جنہوں نے اس شیطان کا مانا اور اس کی بات کو مانا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ خصوصاً ہر دور میں، ہر زمانے میں شیطان نے انبیاء کرام جو بھی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر دور میں انبیاء کی جتنی بھی مخالفت ہوئی، وہ سب کی سب جو ہے وہ شیطانی حرکات تھیں۔ شیطان نے لوگوں کو ورغلایا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ ان کی بات ماننا، ان کی مخالفت کرنا، ان کو تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور اس طرح دیگر کئی انبیاء کو یہودیوں نے قتل بھی کیا، ان کو شہید کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی شیطانی اثر اور یہی شیطانی دعوت کہ جس پہ ان لوگوں نے لبیک کہا۔ تو ہر زمانے کے لوگ، انہوں نے جب بھی اہل حق کو دیکھا، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں تھے، وہ صلحاء کی شکل میں تھے، ہر دور میں، ہر امت میں جتنے مصلحین تھے، ان کی شیطان نے لوگوں کے ذریعے مخالفت کی۔ اور پھر شیطان نے صرف اپنے ہی نسل جو جنات سے ہے، صرف جنات ہی کو نہیں بلکہ انسانوں کو بھی اپنے گروہ میں شامل کیا۔ اسی لیے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا کا سلیقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے سورۃ الناس میں کہ بندے تو مجھ سے اس طرح دعا کیا کر کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میں اس شیطان سے بھی اللہ اس کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ شیطان کہ جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا دو قسم کی شیطانی قوتیں ہیں، ایک جنات میں سے ہے جو کہ خالص ابلیس یعنی اس شیطان کی اولاد ہے، اور ایک انسانوں میں سے ہیں۔ انسانوں میں سے وہ لوگ جن کو ہم آسان الفاظ میں شیطان صفت کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیطان کے لیے کام کو آسان کیا، شیطان کے لیے راہیں ہموار کی، وہ لوگ اگرچہ دنیا میں ظاہری طور پر ان کا غلبہ، ان کی شان و شوکت اور انہی لوگوں کا جو ہے وہ شور تو بہت زیادہ تھا اور ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح، کامیابی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ، جو کہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ نمرود کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ڈٹ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اب وہ شیطان صفت تھا، شیطان کے لیے اعلی کار بنا ہوا تھا، حالانکہ نمرود تھا انسان لیکن شیطان کا اعلی کار تھا، تو اب وہ انسی شیطان تھا، انسانوں میں سے شیطان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خوب مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں امام کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تجھ پہ بہت بڑے بڑے امتحان آئے، تو نے شیطان کی، چاہے وہ جنی شیطان تھا انسی شیطان تھا، اے ابراہیم تو نے ان کی بڑی مخالفت کی اور تم ڈٹے رہے، اگرچہ اس پورے معاشرے میں تم اکیلے تھے لیکن تم ڈٹے رہے، سب امتحانوں میں تم کامیاب ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورۃ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحان لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور جتنی بھی آزمائشیں آئیں، اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے لقب عطا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اب امام کیا ہے؟ امام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو بھی نبی آیا حضرت ابراہیم کے بعد انہوں نے ملت ابراہیمی ہی کا دعویٰ کیا کہ ہم سب ملت ابراہیمی پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، ان کی ملت پہ ہیں۔ یہ وہ امامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور کس بدلے میں عطا فرمائی کہ انہوں نے ہر موقع پہ شیطان کا مقابلہ کیا، حق پہ کھڑے رہے اور شیطان کا مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں امامت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا، جس طرح کہ عید قربان کے موقع پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں، یعنی ان کی اصل کیا ہے؟ تو حضور نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ تمہاری جو ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے لیے عید قربان پہ جانور ذبح کرنا ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اور ہم اس لحاظ سے قربانی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ اور سنت ہے، لیکن حضور کی عاجزی آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ یہ وہ امامت تھی، اور یہ کس نتیجے اور کس اجر میں ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ شیطان کی مخالفت کی، وہ شیطان جو انسانوں کی صورت میں تھا، نمرود کا مقابلہ کیا، یہاں تک کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے اس بت خانے کو پاش پاش کیا اور اس کے بتوں کو آپ نے گرایا اور اس کے بتوں کو آپ نے سرنگوں کر دیا، گرا دیا زمین پہ، تو نمرود کو بڑا غصہ چڑھا، اس کو اطلاع دی گئی کہ یہ کام ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جو ہے وہ اس کے دربار میں لایا گیا۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مکالمہ کیا، اس مکالمے سے پہلے ایک دوسرا مکالمہ جو ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ تیسرے پارے میں کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا اس بحث کو، اس جھگڑے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا نمرود کے ساتھ؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے فوراً دو قیدیوں کو بلایا جو اس کی جیل میں قید تھے۔ ایک وہ قیدی تھا
جس کو پھانسی کا آرڈر دیا جا چکا تھا، اس نے کل پھانسی پہ چڑھنا تھا، اور دوسرا وہ تھا جس کو آزادی ملنی تھی کل کے دن، آج اس کی جیل میں قید میں اس کا آخری دن تھا۔ ایک کو صبح رہائی ملنی تھی اور ایک نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالنا تھا۔ اب نمرود نے ان دونوں کو بلایا، اور جس نے کل پھانسی پہ چڑھنا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس نے کل آزاد ہونا تھا اس کو تختے دار پہ لٹکا دیا۔ نمرود نے کہا دیکھ، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، جس نے کل مرنا ہے صبح اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس نے کل زندہ رہنا ہے، جیل سے نکلنا ہے، میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، تختے دار پہ لٹکا دیا۔ اب بتا، یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ اس کا جو ہے وہ ایک فاسد زعم تھا، ایک فاسد نظریہ تھا۔ حالانکہ زندگی اور موت کا یہ فلسفہ، یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ قیدی کو رہا کر دیا جائے، یا ایک باہر گھومنے والے شخص کو قید کر دیا جائے، اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ زندگی موت کا یہ مفہوم اس کی نظر میں تھا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ لیکن بحث سے بچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اچھا پھر دیکھ، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ چلو اچھا ایسا کرو کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، چڑھاتا ہے، فأت بها من المغرب، آج تو اسے مغرب سے چڑھا کے بتا دے، جہاں پہ وہ روزانہ ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، آج تو اس طرف سے سورج کو چڑھا کے دکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہاں پہ آ کے جو ہے وہ نمرود وہ بالکل مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اب اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ اس کو نہ ملا تو اس نے پھر جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ یہ ابراہیم ہماری مخالفت کرتا ہے، اس کو اب راستے سے ہٹانا چاہیے۔ اس نے آگ جلوائی، اور اتنی بلند آگ اس نے جلوائی اس وقت کہ تاریخ لکھتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے، اس نے اس آگ کے لیے ایک چار دیواری تعمیر کی، اور اس چار دیواری کو اس نے لکڑیوں سے بھرا، اور پھر اس میں آگ لگائی، اور وہ آگ کئی دنوں تک جو ہے وہ سلگتی رہی۔ جب آگ خوب بلند ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، اتنی آتش اور اتنا بڑا شعلہ تھا اس کا، جو پرندہ اگر اوپر سے گزرتا وہ نیچے اس آگ میں گر جاتا۔ اتنی عظیم آگ اس نے جلوائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اس پہ تیرا اثر نہیں ہونا چاہیے، بردم و سلامن، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ آگ سے خیر و عافیت کے ساتھ باہر تشریف فرما ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر دور میں شیطان جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہا۔ ایک جنی شیطان جو جنات کی شکل میں انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ایک انسی شیطان کہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالتے ہیں، انسان کو غلط راستہ بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فرمان یہی ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو پھر باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحہ وہ اپنے اس دشمن کو یاد رکھے گا۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بڑا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ کسی اور دشمن کو جاننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مجھے یہ تکلیف کون دے رہا ہے، مجھے نقصان کون پہنچا رہا ہے۔ لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہر کسی کے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسان شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا لو، اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کے چال میں نہ آنا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے جب بھی شیطان سے دھوکہ کھایا، اس کی چالوں میں آیا، اس کے وسوسوں میں آیا، وہ انسان ناکام ہوا۔ اس نے دنیا میں بھی عزت اپنی گنوا دی اور آخرت میں بھی گنوائی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت میری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ تمہارا دل مر چکا ہے، اور جس کا دل مر جاتا ہے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تجھے پتہ ہے انسان کا دل جو ہے وہ 10 چیزوں سے مرتا ہے۔ جس انسان میں 10 عادتیں ہوں اس کا دل مر جاتا ہے۔ اس میں سے ایک عادت، ان 10 میں سے حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا ادعیتم عداوت ابلیس، تم یہ دعویٰ تو کرتے ہو، تم اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ ہاں شیطان میرا دشمن ہے، لیکن ووالیتموہ، پھر دوستی بھی اسی کے ساتھ کرتے ہو، دشمن بھی شیطان کو سمجھتے ہو، اور دشمنی کی بجائے دوستی کا ہاتھ بھی اسی کی طرف بڑھاتے ہو، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان اپنی پوری زندگی میں یہ دیکھے گا، ہر لمحے دیکھے گا، چاہے اس کے نجی معاملات ہیں، چاہے اس کے جو ہے وہ معاشرتی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، جو معاملات بھی ہیں، انسان یہ دیکھے گا کہ اس میں شیطانی عنصر کتنا ہے، اس میں دھوکہ کتنا ہے، اس میں 2 نمبری کتنی ہے، اس میں آیا اللہ کی بات میں کتنی مان رہا ہوں اور شیطان کی کتنی مان رہا ہوں۔ یہ چیز اپنے پیش نظر انسان ہر وقت رکھے گا، اپنے ہر معاملے میں یہ رکھے گا کہ آیا میں شیطان کو خوش کر رہا ہوں یا میں رحمان کو خوش کر رہا ہوں، میں کس کو راضی کر رہا ہوں، تو اسی کے مطابق پھر انسان کو نتیجہ بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔